نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ ہم اپنی دھرتی کو اپنی ہر سمت سے خود تلاشیں، ہم اپنی دھرتی کو اپنی ہر سمت سے خود تلاشیں، ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا، اور ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا۔ رسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کی سینٹرل جنرل کونسل کے ممبران، آج جن حالات میں ہم یہاں پر جمع ہیں، آپ دوست جانتے ہیں کہ ملکی حالات ہوں یا عالمی سطح پر حالات ہوں، وہ تغیرات کی لپیٹ میں ہیں، تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں، اور خود ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان، یہ کشمیر، یہ گلگت بلتستان، یہاں پر آج کیا حالات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو مسلط سسٹم ہے وہ اپنے ہر پہلو کے اعتبار سے عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے اور ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود، ان کی خوشحالی، ان کی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی کرنے سے یہ نظام میرے دوستو قاصر ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ نظام ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اب جتنا عرصہ یہ نظام مسلط رہے گا، پاکستان کے عوام کی حالت زار مزید بدتر تو ہوگی، بہتری کا کوئی امکان نہیں۔ حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور آپ دیکھیں کہ صرف ایشیا کو دیکھیں، جو ایشیا براعظم ایشیا ہے، تقریباً 46 ممالک، پاکستان اس وقت ایشیا کے ان ممالک کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کو چھوڑیں، ایشیا میں جو ظاہر سی بات ہے ہمارے قریب کے ممالک ہیں، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے 46 ملکوں میں سے 43 نمبر پر ہے، یعنی کہ ہم سے ہر پہلو کے اعتبار سے 42 کنٹریز ایشیا کے جو ہیں وہ ہم سے آگے ہیں۔ ترقی کا ریشو دیکھیں، شرح نمو دیکھیں تو ریجنل ممالک 5 اور 6% کی جو ہے نا ریشو سے گرو کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس سال 0.3% کے لحاظ سے جو ہے نا وہ شرح نمو رہی ہے۔ اور پھر شرح خواندگی دیکھیں تو 60% سے زیادہ ہماری شرح خواندگی نہیں ہے، اور جو شرح خواندگی میں آتے بھی یہ 60%، ان کا بھی شعوری لیول جو ہے وہ انتہائی پست ترین ہے، سماج کی کوئی سینس ہی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہر پہلو کے لحاظ سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج بدقسمتی سے زوال کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے، اس میں پوری کی پوری یہ اسٹیٹ مشینری، یہ ریاستی اشرافیہ اور اس کے ادارے، یہ سب اس کے اندر انوالو ہیں، یہ سب اس میں ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم 200-250 سال سے جو برطانوی سامراج یہاں پر مسلط رہا، برطانوی استعمار، اس کی کالونیلزم کی باقیات کے سٹرکچر کے اندر ہی آج بھی جکڑے ہوئے، لیکن 76 سال سے پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اس جکڑ بندی سے باہر نہیں نکل سکے، بلکہ اس کی بدترین شکل آج ہمارے عوام کے اوپر، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے، اور اس کی ٹھوس وجوہات ہے۔ یہاں آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جمہوری پروسیس کو وہ پنپ نہیں دیا گیا، یہاں تالے آزماؤں نے، ڈکٹیٹروں نے اس ملک کے عوام کی رائے کو اپنے بوٹوں نیچے ہمیشہ روندا ہے، ہمیشہ کچلا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ہم
बहुत दूर नहीं जाते, क्योंकि बार बार वो चीजें बयान हुई है। गुज़िश्ता 5-6 सालों से ये आप देख लें, जो 2017-18 से यहां पर ये ड्रामा रचाया गया, आज उसी के कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगत रहा है, 25 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए से एक यहां पर सेलिब्रिटी को बैठाया गया और फिर उसकी लगामें मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में रखी गैर जमहूरी कुव्वतों ने, स्टैब्लिशमेंट के चंद ये के अफराद ने, तो आज आप देखें कि मुल्क कहां पर पहुंच गया। उसके नतायज मैशत के अंदर, सियासत के अंदर, सोशल फैब्रिक के अंदर इंतहाई तबाहकुन हमें नजर आते हैं, और उन नतायज से निकलने की कोई अब सबील नजर नहीं आ रही। और फिर तुरफा तमाशा ये है कि जब वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर तमाम ये नाम निहाद सियासी जमातें, जो इख्तिदार की भूखी जमातें, ये एस्टेब्लिशमेंट के ईमा के ऊपर अदम एतमाद लाकर एक गिरती हुई दीवार को खुद गिराकर उसका बोझ सारे का सारा, उसकी सारी लेगेसी वो अपने कंधे पर ले लेते हैं। और फिर अब 1-1.5 साल गुजरने के बाद इन अपनी सियासी जमातों की पोजीशन क्या है? 100 जूते भी ये खा रहे हैं और 100 प्याज भी इन्होंने खाए। किस लिए? सिर्फ इख्तिदार के चंद दिनों की अय्याशियों के लिए, अपने मफादात के लिए। मेरे दोस्तों, यहां पर बदकिस्मती है, जो भी आया उसने अवाम का नहीं सोचा, उसने अपने मफादात को पेश नजर रखा। और फिर अब जाहिर सी बात है कि इनको समझ ही नहीं लग रही कि क्या किया जाए। एक निगरान हुकूमत, दुनिया में कभी सुना है निगरान हुकूमत का तस्वर? ताले आजमाओं और फौजी जर्नलों और ये डिक्टेटरों, उनके इशारे अबरू पर चलने वाले ये निगरान जो अवाम के नुमाइंदा नहीं होते, इन्हें क्या खबर कि अवाम के मसाइल क्या है? ये क्यों कर अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? और आज आपका ये नेहाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में बैठ के कहता है कि जनाब पाकिस्तान चीन के लिए एक इजराइल है। अंदाजा करें, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जैसे इजराइल अमेरिका का बगल बच्चा है, पाकिस्तान भी चीन का बगल बच्चा है। हेज है इसी सोच के ऊपर। अपनी इज्जत, वकार, डिग्निटी को किसी के सामने क्यों गिराते हो? लेकिन उनकी इज्जत, वकार, डिग्निटी हो तो वो ना गिराए ना। उन्हें अवाम और पाकिस्तान के वकार से क्या कंसर्न? अवाम के तो वो नुमाइंदे ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये हालात है, और इन हालात के अंदर आप अगर गहराई से समाज का तजिया करें तो आपको नजर आएगा कि यहां पर हर तबका इस वक्त वो अपने मफादात की दौड़ के अंदर वो अंधा हुआ है। सारी अशराफिया वो अवाम दुश्मन इकदाम के लिए तो तैयार है। अवाम के ऊपर बिजली के भारी बिल वो डालेंगे, ठीक है, और आईपीपी जैसे नाकाम प्रोजेक्ट पाकिस्तान पर मुसल्लत करके सरमायादारों की तिजोरियों पर भरेंगे। लेकिन अशराफिया की जो 17 बिलियन डॉलर की जो उनकी है कि मालियाती तौर पर उनको नवाजा जाता है, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगाया जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये मुल्क तो है ही अशराफिया के लिए, अवाम तो यहां पर खान खां है। मेरे दोस्तों, इन हालात में आप देखें समाज की कैफियत क्या है, सोसाइटी कहां से गुजर रही है। इसमें एक बात कही थी मार्क्स ने कि सेल्फ एलियनेशन का शिकार हो जाता है समाज जब उसके ऊपर ऐसा जबर का माशरा कायम हो जाए। उसकी बदतरीन तस्वीर आज पाकिस्तान में आपको नजर आएगी। आज पाकिस्तान में एक मेहनत करने वाला इंसान अपनी मेहनत की पैदावार से वो अजनबी है। क्यों अजनबी है? इसलिए कि मेहनत की जो पैदावार, जो उसी के वजूद का मादी एक इज़हार होता है, उसी से जो है ना अब्स्ट्रैक्ट होकर एक शक्ल, एक ये कि जीन्स की सूरत में वो बनता है, उसके ऊपर उसका कोई इख्तियार नहीं। वो उसका मालिक नहीं है। उसका मालिक कौन है? वो सरमायादार है, वो मुट्ठी भर तबकात है। तो नतीजा ये है कि वो अपनी ही तखलीक, अपनी ही पैदावार, उससे वो एलिनेशन का शिकार हो जाता है, उससे वो बेगाना हो जाता है। और जब वो अपनी तखलीक से, अपनी पैदावार से ही बेगाना होता है, तो फिर वो पैदावारी अमल के साथ भी बेगाना हो जाता है।
آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جی یہ مزدور جو ہے کام چور ہے، محنت کش کام چور ہے. کام چور نہیں ہے. اگر کام چور ہوتے تو انہیں محنت کشوں کی محنت کے نتیجے میں آج انسان ستاروں اور سیاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، وہ بھی محنت کشی ہے. تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محنت کش کو، مزدوری کرنے والے کو، اور یہ کہ اپنے ہاتھوں سے کمانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں جاؤں گا فیکٹریوں اور ملوں کے اندر، کارخانوں میں ملازمت کروں گا، جاب کروں گا، محنت کروں گا، تو اس کا صلہ تو مجھے ملے گا نہیں. وہ تو میرا وجود وہ مجھ سے نکل کر الگ ہوتا چلا جائے گا اور اس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا. تو جب میرے اپنے وجود کا ریوارڈ مجھے نہیں مل رہا تو پھر ظاہر میں اس پیداواری عمل کے اندر بڑھ چڑھ کر کیسے حصہ لوں؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے حصہ لے. اور جب وہ پیداواری عمل سے بیگانہ ہوتا ہے تو میرے دوستو پھر وہ فرد، وہ انسان کے جو جوہر ہے، نوع انسانی کا جوہر، جو تخلیقی سرگرمی ہے، اس کی شعوری تخلیقی سرگرمی، وہ اس سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے. وہ معاشرے میں شعوری طور پر تخلیقات نہیں کر پاتا، کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ان چیزوں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ان کے اوپر میری کوئی ملکیت نہیں ہے، ان کے اوپر میرا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو پھر میں کیوں کر معاشرے اور سماج کے اندر کنٹریبیوٹ کروں، کیوں کر معاشرے اور سماج کے اندر میں تخلیقات کروں؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے تخلیق کے سرچشمے، اس سماج کے سوتے جو ہیں، وہ تخلیق کے سوتے وہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ بنجر ہو جاتے ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جب انسان اس ساری صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو پھر انسانوں سے اجنبی ہو جاتا ہے، بیگانہ ہو جاتا ہے. آج آپ شہروں اور گلیوں اور محلوں میں جائیں، آپ دیکھیں گے کروڑوں انسانوں میں بھی اگر آپ کھڑے ہوں گے، آپ اپنے آپ کو اجنبی فیل کریں گے. ہر چہرے کے اندر ایک اجنبیت ہوگی، اور یہ کہ ہر چہرہ ایلینیشن سے دوچار ہوگا. میں جب سفر کرتا ہوں شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گلیوں میں، سڑکوں کے اندر، پارکوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، تو میٹروز کے اندر، تو انسانی چہروں کو جب دیکھتا ہوں تو ان چہروں کے اندر کیا ہے؟ وہ چہرے پتھرائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر ویرانیاں ہیں، اور یہ کہ وہ مرجھائے ہوئے چہرے ہیں، مایوس ہیں، بے بس ہیں، اور لاچاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ ارد گرد کی دنیا کو ویران کھوکھلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میرے دوستو، انسان کو اس پست ترین مقام تک کس نے پہنچا دیا ہے؟ وہ اسی سرمایداری نظام نے، اسی سسٹم نے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. میرے دوست، تو یہ بدترین الینیشن یہ سماج، یہ سسٹم ہمیں دے رہا ہے. یہ جو ہمارے ہاں انڈیویجلزم پیدا ہوتا ہے، ذات کی فلاح کا تصور پیدا ہوتا ہے، انفرادی نیکیوں کا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا الینیشن ہی کا ایک مختلف اظہار ہے. میرے دوستو، ہم اپنی ذات سے اجنبی ہو چکے ہیں، بیگانہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا انسان اس کے ساتھ یہ کہ ظلم ہوتا ہے کہ انسان نیچر سے، فطرت سے، اس سے اجنبی ہو جاتا ہے. وہ نیچر، وہ فطرت جس پر اپنی محنت کر کے وہ تخلیقات کے سرچشمے کھڑے کرتا ہے، وہ یہ کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، وہ تہذیب و تمدن کی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، اس فطرت سے وہ اجنبی ہو جاتا ہے. جبکہ انسان فطرت کا ہی ایک نامیاتی اظہار ہے. تو میرے دوستو، یہ بدترین کیفیت یہ سماج پیدا کرتا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے. اور شاہ اسحاق دہلوی نے فرمایا تھا کہ بری اقتصادی حالت اور تباہ حال معیشت جسم اور روح دونوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ سسٹم جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ہماری روحوں کو بانجھ کر رہا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. آج پاکستان میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر فرد باہر جانا چاہتا ہے، ہر نوجوان باہر جانا چاہتا ہے. کیوں باہر جانا چاہتا ہے؟ کیوں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتا ہے؟ وہاں جا کر وہ سوپر بھی بن جائے گا، وہ ٹیکسی بھی چلا لے گا، لیکن پاکستان سے فرار چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس معاشرے میں وہ حبس پیدا کر دی ہے، وہ گھٹن پیدا کر دی ہے، وہ جبر پیدا کر دیا ہے کہ یہاں پر سانس لینا تک محال ہو چکا ہے. میرے دوست، تو یہ حالات ہیں. ان حالات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریئلائز کرنا ہے. ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم جائزہ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نادیدہ قوتوں کا، عوام کی انہیں کوئی پرواہ نہیں.
ٹھیک ہے، انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، اور جس کے تحت آج تک ان کا یہاں پر تسلط موجود ہے۔ سیاسی اشرافیہ کو دیکھیں تو وہ ان کے چہرے کے اوپر آپ کو مکارانہ مسکراہٹ نظر آئے گی۔ انہیں پتا ہے کہ جب اقتدار مل جاتا ہے، ساری اشرافیہ مل کر پھر وہ اقتدار بھی بناتی ہے، وہ پی ڈی ایم بھی بناتی ہے، فلاں بھی بناتی ہے، اور مل کر یہ کہ چلاتے ہیں، اور جب اقتدار حاصل کرنے کے لیے ووٹ لینا ہو تو وہی اشرافیہ ایک دوسرے کے مقابل بیانات دیتے ہیں تاکہ عوام کو دھوکہ دے کر الو بنا کر کے پھر دوبارہ سے ظاہر سی بات ہے اقتدار حاصل کیا جائے۔ تو وہ شفاف مسکراہٹ ان کے چہرے پر نظر آتی ہے، انہیں پتا ہے کہ پھر عوام ہمارے دھوکے میں آئیں گے، ہمارے سراب میں آئیں گے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کے سامنے جب الٹرنیٹو نہیں ہے تو پھر وہ انہی کو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی درجے میں لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے معاشرے اور سماج کے نام نہاد مذہب کے سوداگروں کو دیکھیں جو دین حق کی تعلیمات کو پس پش ڈال چکے ہیں، بلا چکے ہیں۔ میرے دوستو، دین حق، دین اسلام جو انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے، خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، برداشت کی تعلیم دیتا ہے، رواداری کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اور انسانیت کی انٹیگریشن کی تعلیم دیتا ہے، ان تعلیمات کو پس پش ڈال کر مذہب کے سوداگر کیا کر رہے ہیں؟ آج وہ عوام کے درمیان فرقہ واریت کو، نفرت کو، تقسیم انسانیت کو انہوں نے یہ ہے کہ یہاں پر پروان چڑھایا، روایات کی ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ وہ شاعر نے کہا تھا کہ اس درجہ اٹھائی گئی روایات کی دیواریں، اس درجہ اٹھائی گئی روایات کی دیواریں کہ صدیوں سے، نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا۔ تو اس طرح سے معاشرے اور سماج کو ایک کنویں کا مینڈک بنا دیا گیا ہے جس سے باہر لوگ دیکھنے کا سوچ تک بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کیا چیز چل رہی ہے۔ دنیا شعور کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، فلسفے کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے ترقی کی معراج پر پہنچ چکی ہے، اور ہم کس قعر مذلت کے اندر، ریجت قہقری کے اندر ہم یہ ہے کہ جو ہے نا سڑ رہے ہیں، اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں عوام کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی حسینہ کوئی ادا دکھائے، کوئی یہ ہے کہ جو مقابلے عالمی حسن ہوتے ہیں اس میں شریک ہو جائے اور کسی طرح سے اس کا تعلق پاکستان سے جڑ جائے، تو یہاں کے نام نہاد مفتیان اعظم، ان کی حمیت جو ہوتی ہے وہ غیرت میں آ جاتی ہے، اور وہ اس پر نوٹس لیتے ہیں، حکومت کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو روکیں، ہم کتنے پستی میں گریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی نام نہاد مفتیان، یہ اس وقت ان کا قلم، ان کا ٹویٹر حمیت کیوں نہیں کھاتا کہ جب اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر ہی، اس ملک میں آپ اسلام آباد کے اندر ایک جج کے گھر کے اندر ایک بچی، اس کو تشدد اتنا کیا جاتا ہے کہ اس کے زخموں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، تب تمہارے ٹویٹ کے اندر حمیت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ جب سندھ کے اندر ایک نام نہاد پیر کی حویلی میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، تب تمہارے ٹویٹ کے اندر حمیت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اور جب پاکستان میں ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی عصمت فروش کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے تمہاری ٹویٹ حمیت میں کیوں نہیں آتی؟ اور پھر اس سے بھی آگے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دنیا کے اندر، جس میں عورت کو ایک جو ہے نا جنس بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کموڈیٹی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کموڈیٹی انسان کو کس نے بنایا ہے؟ سرمایہ داری نظام نے انسان کو کموڈیٹی میں بدلا ہے، جنس میں بدلا ہے، عورت کو جنس کے اندر بدلا ہے۔ آپ اس کے مظہر کے اوپر اور اس کے نتیجے کے اوپر تو آپ یہ کہ حمیت دکھا رہے ہیں، لیکن وہ سرمایہ داری نظام
جو انسانوں کو کمیونٹی بناتا ہے، جنس بناتا ہے، اپنی عصمتیں نیلام کرنے پر مجبور کرتا ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس سرمایہ نظام کے خلاف تمہارے فتوے اور تمہاری ٹویٹیں کبھی حمیت میں نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ تم خود ان سرمایہ داروں کے حصے دار ہو، بلکہ تم خود اس معاشرے اور سماج کے اندر سرمایہ دار بن چکے ہو، اور اس قوم کے عوام کے خون کو چوسنے کے اندر سرمایہ داروں کے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور معاشی اور ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور یہ کہ جو یہاں پر جو ایک سوچ ہے اس کے اندر معاشرے اور سماج میں جہالت انڈیا کے اندر پیش ہو. تمہیں کیا تعلق کہ اس سسٹم کے خلاف کوئی بات کی جائے؟ تو نان ایشوز ان کو بنیاد بنا کر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے میرے دوستوں لگایا جاتا ہے. یہ ہے ان لوگوں کا کردار. اور جہاں تک بات ہے عوام کی، تو عوام بیچارے آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی آپ کو بات کیا کہ ان کے چہرے پتھرائے ہوئے، ان کی آنکھیں مرجھائی ہوئی ہے، بے بسی ہے. وہ مہنگائی کے اوپر نکلتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ نتیجہ کوئی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اور یہ سسٹم بھی کیوں نہیں ان چیزوں کا نوٹس لے رہا؟ کیونکہ اشرافیہ کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ ہم بطور اشرافیہ سب، تمام سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، تمام یہ نام نہاد مذہبی جماعتیں، یہ بطور ٹوٹلٹی کے عوام کے مقابل ایک طاقت ہے. ان کا لڑنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں مجھے زیادہ حصہ ملے، اس کے علاوہ ان کے اور کوئی مفادات نہیں ہیں، مقاصد نہیں ہیں. تو اس لیے جب سسٹم چیلنج ہوگا تو پوری اشرافیہ کو پتا ہے کہ سسٹم کے مقابلے میں یہ ساری اشرافیہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑی ہوگی. عوام کی قیادت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اب مہنگائی کے مارے ہوئے عوام جب سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں مین سٹریم تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ دبکی ہوئی ہیں، وہ چوبی ہوئی ہیں، وہ عوام کو لیڈرشپ نہیں دے رہی، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کے نتائج کیا آئیں گے. تو اسی وجہ سے سسٹم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ جب تک عوام کو لیڈرشپ نہیں ملے گی، کنکریٹ پولیٹیکل پارٹی اس کی قیادت نہیں کرے گی، یہ تمام تر مظاہرے کیا ہوں گے؟ یہ ویسٹ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. اور یہ ہم 76 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے. تو میرے دوستو یہ حالات ہیں، اس میں ہمیں نوجوانوں کے اندر یہ ان حالات کی ریئلائزیشن پیدا کر کے ہم نے یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ ہم نے ہی اس معاشرے اور سماج کو بدلنا ہے. اور پھر اس حوالے سے جو یہ کنسپٹ ہے جی کہ پتہ نہیں کوئی مسیحا آئے گا، کوئی دیداور آئے گا، مسیحا نہیں آیا کرتے، دیداور نہیں آیا کرتے، اپنی مسیحا یا اپنی دیداوری خود کرنی پڑتی ہے. یہ کردار نوجوانوں کو خود ادا کرنا ہوگا. کوئی آ کر آپ کا مسیحا نہیں بنے گا، کوئی دیداور نہیں بنے گا. یہ جو زرد صحافت پاکستان پر مسلط ہے ہر دور کے اندر، اس نے جو یہاں کی پس پردہ اصل قوتیں ہیں ان کا اعلی کار بن کر کے، سامراجی طاقتوں کا اعلی کار بن کر کے یہاں پر دیداور تراشے اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے زیادہ کردار انہی دیداوروں کا ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا دیداور جو تراشا گیا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایوب خان ڈکٹیٹر تھا، جو 10 سال تک یہاں کے عوام کے اوپر مسلط رہا. اس دیداور کے دور میں کیا ہوا؟ پاکستان امریکی سامراج کا باقاعدہ طور پر اڈا بنا. سیٹوں اور سنٹوں کے بدترین معاہدے اسی دور کے اندر ہوئے، اور پاکستان کے عوام کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی. یہاں پر اس کو اڈے دیے گئے امریکہ کو، عوام کو بے خبر رکھ کر. یہاں کے کروڑوں عوام ان سے رائے لیے بغیر، ان کی ول کے بغیر، ان کی دھرتی کے اوپر امریکی سامراج اس کے طیاروں کے اڈے رکھے گئے. اور وہ طیارہ جب ہمیں عوام کو تب پتہ چلا جب پشاور سے اڑ کر اس نے سوویت یونین کی جاسوسی کی اور ان نے اس کو گرا کر پھر پاکستان کے نقشے پر، پشاور کے نقشے کے اوپر سرخ دائرہ لگا کر ہمیں وارننگ کی کہ اگر دوبارہ یہاں سے طیارہ ہوا امریکہ کا تو ہم اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ ہے ان دیداوروں کا کردار جنہوں نے پاکستان کی قومی حمیت کو، قومی آزادیت، خود مختاری کو سامراج کے قدموں تلے پھینک دیا اور اس کی غلامی کو قبول کیا. اس غلامی کی قیمت پر میرے دوستو جو نام نہاد معاشی ڈیولپمنٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو سامراجی طاقتیں ہمیشہ وہ لولی پاپ دیتی ہیں اپنے ایجنٹوں کو تاکہ وہ عوام کو یہ کہ لولی پاپ دے کر ہماری غلامی کی شرائط
ان کو زیادہ سے زیادہ سختی کے ساتھ عوام کے اوپر مسلط کر سکے. اور پھر اس کے بعد اگلا دیداور کون آیا؟ اسلامی آئیڈیالوجی کا چیمپئن بن کر ایوب یحییٰ خان. اور اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو دنیا و مافیا سے بے خبر انسان تھا. اور پھر اسی کے تسلط میں ایوب خان کے 10 سالہ آمریت کے دور اور یحییٰ خان کی آمریت کے دور میں اس کے نتیجے میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، پاکستان تقسیم ہو گیا میرے دوستو. اور پھر کمال دیکھیں میڈیا کا اور انجینئرنگ دیکھیں کہ جس کے پاس تمام طاقت، قوت اور اختیار ہے، جو وقت کا ڈکٹیٹر ہے، جس کی ڈکٹیٹرشپ میں جو نام نہاد صدر بنا ہوا ہے، اس کی صدارت میں پاکستان ٹوٹتا ہے. الزام کس پر لگایا جاتا ہے؟ بھٹو پر. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی؟ بھٹو بھائی پرائم منسٹر تھا، پریزیڈنٹ تھا، کیا تھا وہ؟ آپ اگر یہ کہ اقتدار آگے ٹرانسفر کرتے اکثریتی پارٹی کو، آپ کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن آپ کی اپنی نیتوں میں فطور تھا امریکی سامراج کے اینا کے پر برصغیر پاکستان کو تقسیم کرنے پر آپ تلے ہوئے تھے اور آپ نے وہ کردار ادا کیا. تاریخ جلد یا بدیر ہر سچ کو اگل دیتی ہے. کتنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے عوام سے یہ حقائق چھپائے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور دیدار ڈکٹیٹر ضیاء الحق. پاکستان کی جو ایک سوشل فیبرک، اس کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق ہے، جس نے یہاں پر مذہب کو بنیاد بنا کر امریکی CIA کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد کے مقدس نام سے عالم اسلام کی ساری پوٹینشل کو جھونک دیا اور یہاں کے وسائل کو جھونک دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان، پورا جنوبی ایشیا اور یہ خطہ اور پوری دنیا آج تک دہشت گردی اس کی الغار کا شکار ہے. اس ناسور سے ہمارا معاشرہ آج بھی نہیں بتا. ہمیں یہ کہا گیا کہ افغانستان ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، آج وہی افغانستان ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ بن چکا ہے. کہاں گیا آپ کا ویژن؟ کہاں گئی وہ آپ کی سوچ جس نے اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانا تھا؟ یہ تو لیول ہے ان لوگوں کا جو ہم پر آج تک مسلط رہے. اور پھر اس کے بعد آگے چلیں تو ایک اور دیداور تلاشا گیا یہاں پر. دنیا کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی سیلیبریٹی آ کر قوموں کی تقدیر بدلے؟ کوئی سیلیبریٹی آ کر تو ریاست مدینہ بنائے، کوئی سیلیبریٹی معاشرے میں بنیادی تبدیلی لائے. سیلیبریٹی یا تو زیلنسکی بنتا ہے یوکرین کا صدر، جو یوکرین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اپنے ملک کو، یا پھر پاکستان میں یہ کہ کسی کو بنا دیا گیا اور اس نے پاکستان کا جو کیا وہ آپ کے سامنے اور گلیمرائز کیا گیا اس کی سیلیبریٹی پرسنالٹی کو اور عوام کے اوپر مسلط کیا گیا. نتائج آج کیا ہیں آپ کے سامنے. اور المیہ یہ ہے کہ اس کو تو نشان عبرت بنا دیا گیا، قیدی نمبر 804 بنا دیا گیا، لیکن قوم کے اوپر، عوام کے اوپر اس کو مسلط کرنے والے وہ جنرل جو تھے ان کو آج تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. آپ کی جو آپ کی طاقت کا اظہار ہے وہ ایک کمزور وزیر اعظم پر ہی ہوتا ہے نا. اپنی صفوں کے اندر جو لوگ جنہوں نے اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، یہاں کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اور اگر ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تو یہ سب بیلافائڈ ہے، عوام کی آنکھوں میں دور جھونکنے کے مترادف ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہر نام نہاد دیداور اس کو نشان عبرت بنایا جائے. اور پھر اب ایک اور دیداور تراشا جا رہا ہے، میڈیا تراش رہا ہے. موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جی صاحب کہتے ہیں جی یہ نئے دیداور ہیں، دیداور ہماری قوم کو نجات نہیں دلا سکتے. معیشت کا محاذ سنبھال لیا جی. تو معیشت ہمیں معلوم ہے کہ معیشت اور سیاست میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی وہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کو ختم کرنا. اس لیے اس حوالے سے ہم اگر یہ توقع رکھیں کہ یہ مداخلت ختم ہو جائے گی تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اگر آپ معیشت سنبھالنے کے لیے یکسو ہیں،
حافظ جی بھی ہیں، سنا قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ تقاضے ہیں، اور پھر یہ کہ پکڑ پکڑ بھی اب شروع کی ہوئی ہے. اچھی بات ہے، ڈالر مافیا کے اوپر گرفت ہونی چاہیے، جو یہاں پر بڑے بڑے یہاں پر سمگلرز ہیں ان کے اوپر گرفت ہونی چاہیے، اور جنہوں نے یہ کہ یہاں پر جو ہے نا معیشت کے اندر یہ کہ وہ ڈمپنگ کی ہوئی ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. لیکن یقیناً آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. قرآن تقسیم دولت کے اصول پر کیوں کھڑا ہے؟ تاکہ دولت مالداروں کے اندر جمع نہ ہو جائے. کیا اس آیت کی اسپرٹ کی روح سے پاکستان میں بڑے بڑے سرمایہ کے اوپر، جاگیرداروں کے اوپر، بڑے بڑے پراپرٹی مافیاز کے اوپر آپ ہاتھ ڈالنے کی جرات کریں گے؟ کر کے دکھائیں. جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے نہیں جاتے، اور جو ثانوی درجے کے کام ہیں ان سے نتائج لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی نتیجہ نہیں آئے گا. اسی طرح یہ آیت بھی یقیناً پڑھی ہوگی، تلاوت کی ہوگی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جس قدر وسائل ہیں وہ تمام انسانوں کے درمیان برابر تقسیم ہو. تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی یہ دھرتی، اس کے وسائل پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اندر تقسیم کرنے کی ہمت ہے آپ میں؟ نہیں کر سکیں گے، نہیں ممکن آپ کے لیے. اسی طرح قرآن پاک کی آیت بھی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کی. تو بغیر محنت کے پاکستان میں جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز ہیں، جنہوں نے زمینوں پر قبضہ گیری کر کے زمینوں پر قبضہ گیری کر کے انہوں نے جاگیریں بنائی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بڑے بڑے سرمایہ ہیں، اور پھر بڑے بڑے یہاں پر یہ ہے کہ جو ایک چھپے رستم ہے معیشت کے اندر، کیا ان سے دولت آپ یہ ہے کہ جو انہوں نے حرام کی دولت، لوٹ مار کی دولت، کرپشن کی دولت جمع کی ہوئی ہے، وہ اس کو ان سے چھین کر عوام میں تقسیم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. میرے کہنے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھ کر لوگوں کو مطمئن کرنا مقصود ہے تو پھر قرآن کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو معاشی فکر ہے، اس کی روح سے ایک ہی نظام ملتا ہے، اور وہ نظام سوشلزم ہے. کیا آپ سوشلزم کے نظام کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے. آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے، یہ بھاری پتھر اٹھائیں گے، چوک میں اس کو رکھ لیں گے، لیکن سوشلزم نافذ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ کی نیت پر شک ہے، ہمیں آپ کے اخلاص پر شک ہے، اس لیے کہ فرد واحد نظام کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تاریخ یہ بتاتی ہے، ہمارا اپنا ملک یہ بتاتا ہے، اور یہ کہ اس کے خلاف فرض اٹھے گا جتنے بھی مخلص ہوگا، الٹیمیٹ ناکامی اس کا مقدر ہوگی. جماعتی سسٹم کو بدلے گی، جماعتی اس نظام کو بدلے گی، اور جماعتی قرآنی فکر پر حقیقی معاشرے نظام قائم کرے گی، اور انشاءاللہ یونائٹڈ پاکستان یہ کردار ادا کر کے دکھائے گی. تو میرے دوستو، اس لیے آپ سینٹرل جنرل کونسل کے معزز ممبران ہیں، میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نیچے جائیں تنظیموں میں، سورس آف انسپریشن بنیں. اور اس وقت معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے، مایوسی ہے، بددلی ہے، نوجوانوں کے اندر ملک سے فرار کی سوچ ہے، اس کو آپ موٹیویشن کے اندر بدلیں، اور یہ بتائیں دوستوں کو، نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ کشمیر ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، یہاں کے وسائل ہمارے ہیں، یہاں پر قابض اشرافیہ اس کے قبضے کو ہم نہیں چھڑائیں گے تو کون چھڑائے گا؟ میرے دوستو، ہم نے یہ کردار ادا کرنا ہے. ہم اپنی جدوجہد سے، اپنی تنظیمی طاقت سے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی جدوجہد کو تیز تر کرنا ہوگا. اور میرے دوستو، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان میں جو اس وقت بحران ہے، سمٹ کر انقلابی قیادت کے بحران میں اور انقلابی پارٹی کے بحران میں بدل چکا ہے. اور اس انقلابی قیادت اور انقلابی پارٹی کے بحران کو اگر کوئی فلفل کر سکتا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یونائٹڈ پاکستان ہی کر سکتی ہے. اور یونائٹڈ پاکستان آپ دوستوں کی جدوجہد کے ذریعے یہ کرے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ چیز کر کے دکھائیں گے. اس لیے ہم نے مایوسی
نہ صرف اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، سماج سے ختم کرنی ہے، نوجوانوں سے ختم کرنی ہے، معاشرے سے ختم کرنی ہے، بے علمی کو ختم کرنا ہے، اور اپنے اعلیٰ ترین کردار، عمل اور رویوں کے ساتھ ہم نے یہ کہ معاشرے اور سماج کے اندر وہ عظیم کنٹریبیوشن کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سوسائٹی کو ہم آگے بڑھا سکیں، ترقی دے سکیں، اٹھا سکیں، اور اس صدیوں سے فرسودہ سماج اس کو ہم بدل سکیں، اور یقیناً ہم ہی اس سماج کو بدلیں گے۔ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ شکریہ۔